أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذین اشرکوا. سورہ مائدہ کی 82 نمبر کی آیت کریمہ کہ جس کے اندر اللہ اپنے پیغمبر کو ایک اہم معلومات سے اور بہت ہی ضروری بات سے آگاہ کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر یہ جان لو یقینی طور پر کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شدید ترین دشمن صاحبان ایمان کا، اللہ والوں کا، خدا والوں کا یہودی ہے اور مشرک ہے۔ جس طرح سے اللہ کو پہچاننا، قیامت کو پہچاننا، دین کو پہچاننا ضروری ہے، ویسے ہی اپنے دشمن کو بھی پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جس طرح سے اس بات کے اوپر زور دیا جاتا ہے کہ انسان اپنے معبود کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے رحمان و رحیم پروردگار کو پہچانے، معاد کو پہچانے جہاں سے پلٹ کر جانا ہے، اپنے دین کو پہچانے جس پہ اس کو عمل کرنا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں۔ لہذا پیغمبر اسلام سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ لَتَجِدَنَّ، ان قریب تم پاؤ گے، ضرور ضرور تم پاؤ گے ایسا کہ لوگوں میں شدید ترین اگر کوئی دشمن ہوگا صاحبان ایمان کا تو یہ پیغمبر وہ یہودی ہوں گے۔ آج عالم اسلام کے اندر ایک جو اہم ترین بحث ہے وہ یہودیوں کی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ظالم اور مظلوم کا سامنا۔ لہذا ہمیں پہچاننا ضروری ہے کہ یہ افراد کون ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان ظالم بنتا کیوں ہے اور ظالم کسے کہتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیتا ہے تو وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یہ پہلا ظالم کہ جو اللہ کو شریک قرار دے، اللہ کے ساتھ کسی کو اگر شریک قرار دیتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ اور وہ ظالم ہے کہ جو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، غلط باتیں کرتا ہے، غلط چیزیں انجام دیتا ہے، وہ ظالم ہے، کیونکہ اپنے نفس پر وہ مسلسل وہ ظلم کر رہا ہے۔ تیسرے وہ ظالم ہے کہ جو دوسرے کے حقوق کو ضائع کرتا ہو، دوسروں کے زندگیوں کو تنگ کرتا ہو، دوسروں کے ضروریات کو چھین لیتا ہو، دوسروں کے چیزوں کو غصب کر لیتا ہو، اسے بھی ظالم کہتے ہیں۔ یعنی کسی کی زندگی، اس کا گھر ہے، ذریعہ معاش ہے، اس کی خود کی زندگی ہے، جان ہے اس کی، اگر کوئی انسان اسے چھین لیتا ہے، اسے غصب کر لیتا ہے، اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو اسے ظالم کہا جاتا ہے۔ تو ان افراد کو پہچانا ضروری ہے۔ وہ افراد جو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں وہ بھی ظالم ہیں، وہ افراد جو گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی ظالم ہیں، اور وہ افراد جو دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، جو دوسروں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو یتیم کر دیتے ہیں، دوسرے کے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں، وہ افراد بھی ظالم ہیں، کیونکہ ان کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ان کی ضروریات کو چھین رہے ہیں، ان کی زندگیوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ایسے شخص کو ظالم کہا جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ظالم ہوتا کیوں ہے؟ ظالم انسان کیوں ہوتا ہے؟
کہتے ہیں ظالم جو انسان کسی کے حقوق کو پامال کرتا ہے، زندگی کو تنگ کرتا ہے، وہ ہوا اور ہوس کے بنا پر، یہ جو اس کے اندر ہوس پائی جاتی ہے، وہ حریص ہوتا ہے، وہ لالچی ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پر قبضہ ہمارا ہونا چاہیے، وہ کسی کے تسلط کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ ساری صفتیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قوم یہود کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہودی افراد جو ظلم کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے آپ مولا کائنات کی اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ جو مولا فرماتے ہیں کہ 3 نشانیاں ہیں ظالم کی، اگر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں، کوئی ایک نشانی پائی جاتی ہے یا تینوں نشانی پائی جاتی ہے، تو یہ سمجھو کہ وہ ظالم ہے۔ سب سے پہلی کیا نشانی ہے؟ ظالم کی سب سے پہلی نشانی کہ جو ان سے بہتر ہوتا ہے یا برتر ہوتا ہے، وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، لیکن جیسے ہی اسے ابراہیم کی، جیسے اس کو موسیٰ کی برتری کا احساس پیدا ہوا، موسیٰ پر ظلم کرنے لگا۔ نمرود اپنے آپ کو بڑا بادشاہ سمجھتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کو ابراہیم کی برتری کا احساس پیدا ہوا، وہ ظلم کرنے لگا۔ اس طرح سے ہر زمانے کے بادشاہ و حکام کو اگر آپ دیکھیں تو جو برتر افراد تھے، جو افضل افراد تھے، جو بہتر افراد تھے، ان پر وہ ظلم کرتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہو جایا کرتا تھا کہ یہ ہم سے بہتر ہے، یہ ہم سے برتر ہے۔ اور ظالم کبھی بھی اپنے سے بہتر یا برتر کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ پہلی نشانی ہے، مولانا نے فرمایا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو ان سے کمتر ہوتا ہے اسے بھی برداشت نہیں کرتا ہے۔ ظالم کی ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے سے بہتر کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور اپنے سے کمتر پر ظلم و ستم کرتا ہے، اس کا وجود ہی برداشت نہیں کرتا ہے، یہ اسے ختم کر دینا چاہتا ہے، اس کے وجود کو فنا کر دینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کو تنگ کر دینا چاہتا ہے، اسے غربت کے اندھیرے میں ڈھکیل دینا چاہتا ہے، اور چاہتا یہ کہ جب تک یہ زندہ رہے ہمارا غلام رہے، اور اگر ہمارا غلام نہیں ہے اس کو زندگی گزارنے کا حق نہیں ہے۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظلم و ستمگر کرنے والے افراد کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی ظالم اور دوسرا ظالم یا ستمگر ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی حمایت کرتا ہے۔ یہ ظالم کی ایک نشانی ہے کہ وہ ظالم کی حمایت کرتا ہے، ستمگر کی حمایت کرتا ہے۔ آپ اس چیز کو اگر غور کریں گے آپ تو یہ جو واقعہ پیش آ رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ان افراد کے اندر تمام صفتیں پائی جاتی ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ ظالم و ستمگر وہ شخص ہے کہ جو اپنے سے برتر کو برداشت نہیں کر سکتا۔ دین اسلام سے برتر کوئی چیز ہے نہیں کائنات کے اندر، اہل بیت کے آثار سے بہتر کوئی چیز ہے نہیں کائنات کے اندر، مسجد اقصی سے بہتر کوئی مقام ہے نہیں جو ہمارا قبلہ اول ہے، لیکن ظالم اسے برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ ظالم اپنے کمترین افراد کو، جو بظاہر ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، وہ کمزور ہے بظاہر، لیکن ان پر مسلسل ظلم کر کے یہ اپنے ظلم کا اعلان کرتا ہے کہ ہم ظالم ہیں اور یہ مظلوم۔ کبھی پانی بند کر دینا، کبھی لائٹ کی سپلائی ختم کر دینا، کبھی کھانے کے پہنچنے کے لیے جو ہے رکاوٹیں کرنا، کبھی ان کی جان لے لینا، کبھی ان کے گھر کو برباد کر دینا۔ یہ مسلسل وہی صفت ہے جو مولا کائنات نے فرمائی کہ یہ کمترین افراد کو، اپنے سے پستر افراد کو برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو یہ ہو بھی رہا ہے کہ جو ظالم و ستمگر ہوتا ہے وہ ہمیشہ ظالم کی مدد کرتا ہے، حمایت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی حمایت کرنے والا کون ہے، ان کی مدد کرنے والا کون ہے؟ جو ان کی مدد کرنے والا ہے وہ یقیناً ظالم ہے، وہ یقیناً ستمگر ہے، وہ یقیناً پہلے ظلم کر چکا ہے، یا ظلم کے اندر حمایت کرنے والا ہمیشہ رہا ہے۔ لہذا یہ افراد
اور یہ ہمیشہ اپنی حمایت کا اعلان کرتے ہیں کہ تم ظلم کرو ہم تمہارے ساتھ، اگرچہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ باطل پر ہے اور یہ حق پر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی خصلت یہ ہے، ان کی عادت یہ ہے کہ وہ ظالم ہوتے بھی ہیں اور ظالم کی حمایت کرتے ہیں، لہذا وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ دنیا کیا کہے گی۔ دنیا کچھ بھی کہے، کتنا بھی برا کہے، کتنا بھی احتجاج کرے، خود ان کے افراد اگر احتجاج کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، چونکہ ان کے اندر ہی صفت پائی جاتی ہے، یا وہ ظلم کرتے ہیں یا ظلم کرواتے ہیں، یعنی وہ ظالم خود ہیں یا ظالم کی حمایت کرنے والے ہیں افراد۔ لہذا ایسے افراد کا پہچاننا ضروری ہے کہ چونکہ پیغمبر اسلام سے خطاب کر کے اللہ نے خود کہا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے پیغمبر یقینی طور پر تم پاؤ گے کہ لوگوں میں شدید ترین اگر کوئی دشمن ہے اہل ایمان کا ہے تو وہ یہودی ہے، ان سے وفا کی امید نہیں ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا دشمن، سب سے بڑا دشمن، جو کبھی قرار نہیں لیتا ہے، کبھی سکون میں نہیں بیٹھتا ہے، ہمیشہ اس بات کی کوشش رہتا ہے کہ کیسے اسلام کو نابود کیا جائے اور مسلمان کو ختم کیا جائے۔ لہذا اپنے دشمن کو پہچاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چونکہ اسی دنیا کے اندر عالم اسباب کے اندر ہم زندگی گزارتے ہیں، لہذا ہمیں صرف اور صرف معنویات اور روحانیات پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ مادیات کے اعتبار سے، یعنی دنیا کے اندر جو چیزیں پاور ہے اس کو بھی پیدا کرنا ہوگا، کیونکہ مقابلہ ظاہری چیزوں سے ہو رہا ہے۔ لہذا اس کے اعتبار سے بھی جو ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ یہودی جو ظالم ہیں، جو ستمگر ہیں، یہ پھر بھی کامیاب ہیں۔ جتنی چیزیں بک رہی ہیں سب ان کی بک رہی ہیں، جتنی کمپنیاں ہیں سب ان کی ہیں، جتنے کارخانے دنیا کے اندر بڑے بڑے ہیں سب ان کے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ امیر ہوتے ہیں، یہ مالدار ہوتے ہیں، یہ پیسے والے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے کوئی الگ سے اصول بنا رکھا ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو ایک شخص نے جب کسی یہودی سے پوچھا کہ تم دنیا کے اندر تعداد میں بہت کم ہو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کمپنیاں تمہاری ہیں، سارے پروڈکٹ تمہارے آ رہے ہیں، سارے سامان مارکیٹ کے اندر تمہارے بک رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد سے پوچھا کہ تمہارے درمیان میں ہم نے کسی کو فقیر نہیں دیکھا، کسی کو بھکاری نہیں دیکھا، ہم نے کسی کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس یہودی نے جواب دیا کہ ہماری امیری، ہمارے پاس ثروت ہونے کا جو راز ہے وہ راز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے تو علم پر فوکس کرتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی علم ہم حاصل کرتے ہیں اور علم پر ہماری دسترس رہتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اور ہم مسلمان افراد اس علم کے میدان میں ڈائٹنگ کرتے ہیں، تھوڑا بہت اگر علم حاصل ہو گیا اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، کیونکہ روایت کے اندر ہے بھی کہ جاہل وہ ہے کہ جو تھوڑا علم پانے کے بعد یہ سمجھے کہ ہمارے پاس بہت آ گیا، اب اسی کو ہم استعمال کریں۔ یہ جو ہے علم کے اندر قناعت کرنا صحیح نہیں ہے، علم کے اندر حریص ہونا چاہیے آدمی کو، علم کے اندر جو ہے انسان کو لالچی ہونا چاہیے، علم کے اندر انسان کو آگے دن بدن بڑھنا چاہیے۔ تو یہودی کہتا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں اور اپنی زندگیاں صرف کرتے ہیں اس علم کے حصول میں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں، بزنس سکھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو تجارت طرف مائل کرتے ہیں، وہ کسی کی غلامی نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگ ان کے غلام ہوتے ہیں، وہ کسی کے یہاں سروس نہیں کرتے ہیں بلکہ لوگ ان کے یہاں سروس کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کنیکٹ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں، لہذا ہم میں اتحاد پایا جاتا ہے اور ہم میں سے کوئی غریب نہیں ہوتا بلکہ ہم لوگوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ وجہ، اس کے بعد آخر اس نے کہا کہ ایک اور چیز ہے جس پر ہم بہت زیادہ زور دیتے ہیں
اول تو ہم علم حاصل کرتے ہیں، علم میں کثرت حاصل کرتے ہیں، علم میں جو ہے ہم وقت جو ہے اپنا لگاتے ہیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور خود کو جو ہے تجارت کے اندر مائل کرتے ہیں، اور اخوت اور بھائی چارگی ہمارے اندر بہت پائی جاتی ہے۔ ایک یہودی دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوگا، اگر اکیلا بھی ہوگا تو وہ ہم سے کنیکٹ ہوگا، ہم سے رابطے میں ہوگا، ہماری حمایت میں ہوگا۔ اور آخر اس نے بتایا کہ ایک چیز اور بھی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہم کتنا ہی بڑے ہو جائیں، کتنا ہی امیر ہو جائیں، کتنا ہی پیسے والے ہو جائیں، لیکن ہم اپنے مذہب کی تبلیغات سے رکتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا جو موٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب کو ہمیشہ ہم فالو کرتے ہیں، ہم مذہب نہیں چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں آپ تو اندازہ لگائیں گے کہ ہماری تنزلی کا سبب شاید ان چیزوں کا نہ ہونا ہے۔ تجارت کے اندر ہمارا رجحان نہیں ہوتا، علم کے اندر بہت جلدی ہم قانع ہو جاتے ہیں، بھائی چارگی ہمارے اندر پائی نہیں جاتی ہے، اور اگر ہم کسی بنا پر ہم امیر ہو بھی جائیں، تھوڑا سا پیسہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلا اثر جو پڑتا ہے وہ دین اسلام پر پڑتا ہے۔ ہماری نمازیں کم ہو جاتی ہیں، ہماری عبادات کم ہو جاتی ہیں، ہمارا مسجدوں کے اندر جانا کم ہو جاتا ہے، ہمارا مذہبی پروگرام میں جانا کم ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی زندگی کا جو موٹیو ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے ہمیشہ جڑے رہتے ہیں، اس کی تبلیغات، اس کی نشر و اشاعت، اس کو آگے بڑھانا، اس کے اندر جو ہے بہت ہم سنجیدہ ہوتے ہیں۔ لہذا وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں وہ کہیں اور سے نہیں سیکھی ہیں، بلکہ تمہارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں۔ یعنی دشمن خود اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو چیزیں ہم بتا رہے ہیں، جن اصولوں پر ہم عمل کرتے ہیں، علم کے اندر وقت صرف کرتے ہیں، تجارت کے اندر میلان پیدا کرتے ہیں، آپس میں اخوت و بھائی چارگی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ چیزیں جو ہم نے سیکھی ہیں تمہارے محمد سے سیکھی ہیں ہم نے۔ تو دشمن تو ہمارے دین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دشمن ہمارے پیغمبر سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن ہم خود اپنے پیغمبر کو فالو نہیں کر پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں، اور دشمن ہو کر کے دین کا بھی دین پر عمل کرتا ہے یا دین کی چیزوں پر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ لہذا وقت کے ظالم کو پہچاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آج جو مظالم ہو رہے ہیں، آج جو ستم ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آواز بلند کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم دور ہیں نہیں ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس سے بری ہیں؟ اگر کر اللہ نے ہم سے سوال کر لیا کہ مسئلہ فلسطین کے اندر آپ کی کیا حصہ داری تھی، آپ نے کیا کیا، تو آپ کیا بتائیں؟ کیا وہ واقعہ آپ کو نہیں معلوم؟ وہ حوصلہ نہیں دیتا ہے؟ جناب ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو وہ گوریا اپنے چونچ کے اندر پانی لے کر کے جا رہی تھی، جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ تمہاری چونچ بھر پانی اس بھڑکتے ہوئے شعلے کو کیا کر پائے گی؟ کیا وہ بجھا پائے گی؟ کہا نہیں بجھا پائے گی، مجھے معلوم ہے نہیں بجھا پائے گی، لیکن جب فہرست لکھی جائے گی کہ جناب ابراہیم کی کس نے حمایت کی ہے تو اس کے اندر میرا بھی نام ہوگا۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم تو وہاں پر پہنچ نہیں سکتے، ہمارے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ نہیں، جو چیز ہمارے پاس ہے اس کا استعمال کر کے ہم اس کی حمایت کا اعلان کریں اور حمایت کا اظہار کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم جو ان کے پروڈکٹ ہیں، جو ان کے سامان ہیں، جو ان کی چیزیں بنی ہوئی ہے، اس سے پرہیز کریں ہم، اور لوگوں کو آگاہ کریں کہ وہی پرہیز کریں۔ ہمارے مہاراجہ کرام نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ ان پروڈکٹ سے، ان سامانوں سے جس سے ان کی جو ہے حمایت ہوتی ہے، جو ان کو مدد ملتی ہے، اس کے اندر ہم پرہیز کریں، ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو سب سے بہترین اسلحہ ہر انسان کے پاس موجود ہوتا ہے
وہ دعا ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کے حق میں دعا کر سکتے ہیں. امام زین العابدین علیہ السلام جب واقعہ کربلا کے بعد مدینہ واپس آئے تھے تو مدینے کے اندر اتنا موقع نہیں دیا جاتا تھا کہ آپ ممبر پہ جا سکے. اتنی طاقت رہ نہیں گئی تھی کہ جو ہے وہ آپ دوبارہ کسی سے مقابلہ کر سکتے. آپ کو حق نہیں تھا کہ اپنے شیعوں کو سمیٹ کر کے ان سے واقعہ کربلا بیان کر سکتے. تو امام زین العابدین السلام نے کون سا ہتھیار اپنایا تھا؟ دعا کا. مصلی الہی پر، مصلی عبادت پر بیٹھ کر کے دعائیں پڑھتے تھے. اور اسے دعا پڑھی نہیں ہے بلکہ وہ دعاؤں کا مجموعہ اکٹھا کر کے ہمارے حوالے بھی کیا ہے کہ کبھی ایسا موقع مل جائے کہ تمہارے پر اسلحہ نہ ہو، تمہارے پاس میدان نہ ہو، تمہارے پاس حکومت نہ ہو، تمہارے پاس طاقت نہ ہو، تو کم از کم اس اسلحے کا استعمال کرنا. اسی صحیفہ سجادیہ کے اندر ظالم کے خلاف بھی بولے ہیں امام، مظلوم کی حمایت بھی کیا ہے، ظالم کے صفات بھی بیان کیے ہیں، مظلومیت کے صفات بھی بیان کیے ہیں. سب کچھ اسی کے اندر بیان کر دیا ہے. اور اللہ سے مدد کا مطالبہ بھی کیا ہے، ظالم کو نصف نابود ہونے کی دعا بھی کی ہے. سب کچھ اسی کے اندر کیا ہے. تو امام نے گویا ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم بیٹھ کر کے تم اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے، مناجات کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں ان ظالمین کے نصف نابود ہونے کی دعا تو کر سکتے ہو. اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم مظلوم ان کے حق کے اندر تم حمایت کے جملے تو بول سکتے ہو، ان کے اوپر رحم کرنے کے لیے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہو. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑا دشمن جو دشمن اہل بیت ہے، دشمن دین ہے، دشمن اسلام ہے، وہ کون ہے؟ یہ انسانی کا دشمن. الگ کر دے اسلام کو، دین کو الگ کر دے. خالی آپ یہ بتائیں کہ انسانیت کا دشمن کون ہے، انسانیت کو تباہ کون کر رہا ہے، انسانیت کو پامال کون کر رہا ہے. آج ایک واقعہ کربلا کے اندر کوئی اگر ذاکر 6 مہینے کے بچے کا واقعہ پڑھتا ہے تو سامنے والا اگر وہ ہندو بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، تو پھوٹ پھوٹ کر ہوتا ہے کہ کتنے ظالم تھے وہ افراد. کہ اگر جنگ امام حسین سے تھی، جنگ جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام سے تھی، جنگ جناب عباس سے تھی، تو 6 مہینے کے بچے نے کیا کیا تھا؟ تو سامنے والے کا دل پسندتا ہے کہ واقعی وہ ظالم تھے. تو کیا یہاں پر وہ بچے، نونہال بچے، گود کے پالے بچے جو شکم مادر سے ابھی ابھی کچھ دنوں پہلے آئے ہیں، وہ شہید نہیں ہو رہے ہیں، ان کے گلے نہیں کاٹے جا رہے ہیں، ان کی لاشوں کے انبار نہیں لگے ہوئے ہیں؟ تو جب ایک علی اصغر کا بیان مصائب غیر کے دل کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، تو اگر اس واقعے کے ہم تفصیل سے داستان کو بیان کریں گے تو ضرور انسان سمجھے گا کہ کیا ہو رہا ہے. آپ اس رخ سے نہ بیان کریں آپ کے دین اور اسلام کی بات، بلکہ آپ صرف یہ بیان کریں کہ واقعی کیا یہ صحیح ہے، ان بچوں نے کیا قصور کیا ہے کہ جن کو دودھ بھی نہیں مل پا رہا ہے. جو ماں دودھ پلانے والی تھی وہ بم کا شکار ہو چکی ہے. جو باپ پانی کے لانے کے وسائل فراہم کر سکتا تھا وہ باپ زندہ نہیں ہے. ان بچوں کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں کہاں جانا ہے. گھر منہدم ہو چکا ہے، باپ شہید ہو چکا ہے، ماں کا پتہ نہیں ہے، بہن بھائی بکھرے پڑے ہوئے ہیں، لاشوں کے درمیان بچہ تلاش کر رہا ہے. تو یہ داستانیں لوگوں کو بتائی جائیں. تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پروڈکٹ کا جو ہے بائیکاٹ کیا جائے، عبادت کے اندر، اپنی دعاؤں کے اندر ظالم کے نصف نابود ہونے کی دعا کی جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کثرت سے بتائیں کہ اصل ظالم کون ہے. آج اگر کوئی ہم پر ظلم کرتا ہے
اگر برے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہم انتھک کوشش کرتے ہیں کہ اس کا برابر تو مقابلہ کریں ہم، ہر وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں جس طرح سے اس کو ڈیفیٹ کر سکیں ہم۔ تو جب اتنا بڑا ظالم ہمارے سامنے ہے تو کم از کم ہم جو ہے لوگوں کو بتائیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ دہلا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں، دل کو لرزا دینے والے واقعات پیش آ رہے ہیں فلسطین کے اندر، انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں وہ انجام دے رہے ہیں۔ لہذا ہم ایسے ظالمین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ بارگاہ بحق محمد و آل محمد ان ظالمین کا جلد از جلد خاتمہ فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد ان مظلومین کو بررحم فرما جو بے گناہ قتل کیے جاتے ہیں۔ لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بارگاہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم